अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज का मौजू है गुस्ताख़ रसूल कौन है और गुस्ताखी कब से हो रही है और गुस्ताखी कहाँ कहाँ होती है। लोग हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी क्यों करते हैं। बहुत अरसे से मेरा ये कोशिश था कि मैं इस पर एक छोटी क्लिप, छोटी वीडियोस बनाऊं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं कि खुदारा ख्याल कीजिएगा अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी गुस्ताख़ रसूल में शुमार हो। गुस्ताख़ रसूल ये नहीं, ज़रूरी नहीं होता। जैसा कि हम देखते हैं कि फ़्रांस में लोग गुस्ताखियाँ करते हैं। आजकल इंडिया में एक औरत ने जो बीजेपी की रुकन थी, उसने भी गुस्ताखी की। गुस्ताखी होती क्या है, मैं आसान सा समझाऊं आज आप लोगों को। जब कहीं किसी मुल्क में गुस्ताखी होती है हमारे आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम रोडों पर निकलते हैं, हम जले से और जुलूस करते हैं, हम नारेबाजियाँ लगाते हैं, जो कि हमारा हक भी है और हमारी दिल आज़ारी भी होती है। और हमारे आका की तौहीन जिस तरह ये लोग करते हैं, ये हमारा हक है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जिस जलसे या धरने या रोड पर हम निकलते हैं, हम शरीयत के कितने पाबंद हैं। हमारे चेहरे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था उससे बराबर है? क्या हमारी लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास की बराबर है? क्या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए और बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक है? कभी हमने ये सोचा है कि हम एक गुस्ताख के ख़िलाफ़ रोड पर निकलते हैं और हम ख़ुद गुस्ताखी करते हैं। अगर हमारा वालिद, हमारा बाप किसी दिन हमें ये कहे कि आपने फ़लाँ काम करना है कल, और हम फट के कहें कि नहीं, मैंने आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने वो काम करना है जो मेरी मर्ज़ी, तो आप क्या समझोगे कि वालिद पहले क्या बोलेगा? वालिद तो हमारा यही बोलेगा कि आज मेरा लड़का मेरा गुस्ताखी कर गया, मेरा लड़का तो गुस्ताख निकला, और घर वाले सारे हमें गुस्ताख कहेंगे। दोस्तों, कभी हमने ये गौर किया है कि जो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनाया था, आजकल हम सब उसके ख़िलाफ़ हैं। बल्कि आजकल हम हर वो काम करते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और हम सब उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। एक तरीक़ेकार ऐसा नहीं कि हम कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर चलते हैं। ना हम किसी के घर तोड़ने पे ज़रा बराबर अल्लाह से डरते हैं, ना हम किसी के हक़ खाने पे ज़रा बराबर अल्लाह ताला से डरते हैं, ना हम किसी यतीम का ख़्याल रखते हैं, ना किसी बहन का ख़्याल रखते हैं अपने, ना हम अपने भाइयों का ख़्याल रखते हैं, ना हम अपनी वालिदैन का ख़्याल रखते हैं। 24 घंटे की ज़िंदगी में कभी हमने ये सोचा है एक पल के लिए कि इस 24 घंटे की ज़िंदगी में हमने कौन सा ऐसा काम किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए ज़िंदगी के मुताबिक हो, या जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया हो, हमने एक पल ऐसा गुजारा हो। वो रसूल जो तमाम अंबिया का सरदार था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके उम्मती हैं, लेकिन उसका एक बात नहीं, क्या ये गुस्ताखी नहीं? कल जब हम उनके सामने हाजिर होंगे, हमारे लिबास, हमारे चेहरे को वो देखेगा तो हमें क्या कहेगा? कभी हमने ये सोचा है? बिल्कुल भी नहीं सोचा हमने। लेकिन जो ही गुस्ताखी होती है हम निकलते हैं। हमारे दिल में बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है,
لیکن ہم اس طرف کبھی نہیں جاتے. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہم خود وہ زندگی گزارے، ہم خود وہ طریقے اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو. خدا نخواستہ کل ایسا نہ ہو کہ ہم بڑے سے بڑے گستاخوں میں شمار ہو. دوستوں، باتیں تو بہت ہیں میرے دل میں. میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کوئی کسی بہن بھائی کا دل آزاری ہو میری وجہ سے اور وہ مجھ سے ناراض ہو. لیکن ہمیں ہر وقت حق بات کہنی ہے، ہمیں ہر وقت سچ بات کہنی ہے. ایک دن 2 دن کے لیے ایک دوست ناراض ہو جائے گا، لیکن میں گارنٹی کہتا کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن وہی دوست، وہ بہن بھائی ایک دن ضرور سوچیں گے کہ واقعی میں غلط راستے پر ہوں. دوستو، ہم آج کل بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، بہت زیادہ پھنس چکے ہیں. ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. ہم اپنی زندگی جو ہم جی رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں گزار سکتے. ہمارے دل میں بے شک محبت ہو. ایک شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ میری ایک بات نہ مانے. یہ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ آپ یہ کیسے محبت مجھ سے کرتے ہو؟ یہ کس طرح کا محبت ہے؟ کل کو ہمیں بھی یہ بولا جائے گا، صاف بتایا جائے گا کہ آپ مجھ سے محبت تو کرتے ہو، لیکن یہ کیسا محبت ہے؟ نہ آپ کا لباس میرے طرز پر ہے، نہ آپ کی زندگی میرے طرز پر ہے، اور جو کچھ میں چھوڑ گیا تھا تم نے سب کے خلاف کام کیا. دوستو، باتیں بہت ہیں میرے دل میں، بہت زیادہ ہے. اس چھوٹی سی ویڈیو میں صرف یہ کہوں گا کہ خدا نخواستہ کل ایسا نہ ہو کہ ہم بھی گستاخ رسول میں شمار ہو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شہر کس طرح چل رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس طریقے سے چل رہا ہوں، میری زندگی کس طریقے سے چل رہی ہے، میرے بچے، میرے گھر کس طریقے سے چل رہے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو یہ شہر خود بخود سدھر جائے گا. یہ ماحول اور یہ پورا کا پورا خود بخود تبدیل ہو جائے گا. تبدیلی ہم نے لانی ہے، اس معاشرے میں تبدیلی ہم نے لانی ہے، تو آہستہ آہستہ معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، ہمیشہ یہ سوچئے گا، جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہو، ہم نے وہ کام کرنا ہے. ہمیشہ جو بھی کام آپ کرتے ہو، آپ چاہے کاروبار کرتے ہو، دکانداری کرتے ہو، گھر کے معاملات میں، رشتہ داری کے معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، یہاں تک کہ سونے کے معاملات میں بھی ہم نے یہ معاملات اختیار کرنے ہیں. پھر آپ نے دیکھ لینا ہے، خدا کی قسم، کہ چند دن کے اندر اندر ہماری زندگی ہمارے لیے جنت بن جائے گی. ہم عاشقان رسول ہیں، لیکن ہم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے. ہم عاشقان رسول ہیں، ہم اپنی والدین، اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے. ہم عاشقان رسول ہیں، ہم آرام کھانے سے گریز نہیں کرتے. ہم عاشقان رسول ہیں، ہم سود کھانے سے گریز نہیں کرتے. ہم عاشقان رسول ہیں، ہم کسی کا گھر تباہ کرنے سے گریز نہیں کرتے. یہ کیسی عاشقی ہے؟ دوستو، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کیسی عاشقی ہے؟ عاشق کیا اس کو بولتے ہیں؟ ہم تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کل حوض کوثر پر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر جام پیالہ پینا ہے. لیکن کل ہم کس منہ سے جائیں گے وہاں؟ کیا کہیں گے ہم وہاں جا کر؟ تو دوستوں، کوشش کیجئے گا، اپنی اصلاح کیجئے گا، ہر حال میں اپنی اصلاح کیجئے گا. یہ شہر، یہ زندگی جس طریقے سے چلتی ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینی ہے، اس طریقے سے جینی ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو. اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. یہ 2 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی جس طرح بھی ہو، لیکن ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے اس 2 دن کی زندگی کو کہ کل ہمیں پچھتاوا نہ ہو، ہم رسوا نہ ہوں، ہماری پکڑ نہ ہو. دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو
آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کسی بہن بھائی کا دل آزاری نہیں ہوا ہوگا۔ باتیں تو بہت ہیں میرے دل میں، اگر میں ویڈیو بنانا چاہوں تو اس پر گھنٹوں لگیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے شارٹ ویڈیو میں صرف ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود گستاخ رسول تو نہیں، کبھی ہم نے گستاخی تو نہیں کی۔ صرف ایک بار ہم نے یہ سوچنا چاہیے، اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے یہ بات کرنی چاہیے کہ آیا ہم گستاخ رسول تو نہیں، ہم نے کبھی یہ کام تو نہیں کیا، پھر سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ کثرت سے درود شریف پڑھیے گا، درود شریف بلا ناغہ پڑھیے گا، ہر وقت پڑھیے گا۔ ہم درود شریف نہیں پڑھتے، کبھی ہم نے درود شریف پڑھا ہی نہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی کے معمولات میں ہم نے ایک بار بھی اپنے آقا کو یاد نہیں کیا۔ جس کے ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اسے 24 گھنٹے میں ایک بار بھی یاد نہیں کرتے، لیکن روڈ پہ کھڑے ہو کے گستاخ رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ دوستوں، اگر پکا اور سچا عاشق بننا ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی در کا دیدار نصیب فرما دے، بار بار نصیب فرما دے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں ان بندگان میں شمار کر دے جو اللہ کے حبیب کو پسند تھے۔ دوستوں، پھر کہتا ہوں کہ کثرت سے درود شریف پڑھیے گا، بہترین انداز میں پڑھیے گا۔ ہر وقت اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں باتیں کیجیے گا، تاکہ ہمارے بچے جو آج کل انہی انڈین ڈراموں، انہی انڈین فلموں کے پیچھے پڑے ہیں، وہ اپنے آقا کو پہچان سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آ گیا ہے تو اس ویڈیو کے دیکھنے کے فوراً بعد درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مصیبت زدہ ہے۔ اپنے حبیب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرما دے۔ جو ہمارے دل میں ارمان ہے، جائز خواہشات ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں کو دور فرما دے اور ان سب خواہشات کو پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔